اس ویڈیو میں ہم اس دنیا میں ملنے والی ایک پراسرار یعنی رہسیمئی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یعنی ایک انگوٹھی کی۔ اس انگوٹھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے زمین پر جنت سے لایا گیا تھا اور اس کے اندر پراسرار طاقتیں موجود تھیں۔ اس انگوٹھی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ ضرور جاننا چاہیں گے، جیسے کہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ اس انگوٹھی کا ذکر احادیث مبارک میں بھی آیا ہے، لیکن اب یہ انگوٹھی کہاں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کس کے پاس ہوگی جو مستقبل میں اس انگوٹھی سے ایک بہت بڑا کام لے گا اور اس کی رہسیمئی طاقتوں کو لوگوں پر استعمال کرے گا، تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو زمین پر زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت کے بعد کافی عرصہ گزر چکا تھا اور انسان تب دنیا میں پھیلنے لگے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انگوٹھی کے حوالے سے ایک ٹاسک دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس انگوٹھی کو زمین پر موجود ایک انسان کو سونپی جائے، اور تب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت میں دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 برس بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد حکومت کی۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے اور آپ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تب اللہ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات نازل ہو چکی تھی، لیکن وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ تب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ روایت کے مطابق وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کے پاس لائے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگوٹھی دیتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے داؤد، اس انگوٹھی کا خیال رکھنا اور اسے اپنے بعد ایک ایسے شخص کو دینا جو ان سوالوں کے جواب دے جو میں اللہ کے حکم پر آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو بھی ان سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوا تو وہی آپ کے بعد اس دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جن میں آپ علیہ السلام کی اولاد بھی موجود تھی، اور ہر ایک سے وہی سوالات پوچھے جن کے بارے میں انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ان مشکل سوالوں کا جواب ان سب میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی دے سکے، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ اور وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ احادیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اس بات کی وضاحت ملی کہ قیامت سے پہلے یہ انگوٹھی ایک مخلوق کو ملے گی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں اللہ کا نام لکھا تھا، جو صرف اللہ کے کچھ پیغمبروں اور چند فرشتوں کو معلوم تھا۔ اس انگوٹھی کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ علیہ السلام تمام جانوروں اور جنات پر حکومت کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ انگوٹھی بہت زیادہ پاک اور جنت سے آئی ہوئی تھی، اس لیے جب کبھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہانے یا اس جیسے واش روم کے کسی اور کام کے لیے جانا ہوتا تو وہ اپنی اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے، بلکہ اس وقت میں وہ اپنی اس انگوٹھی کو اتار کر اپنی ایک باندی یعنی نوکرانی کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اسرائیلی روایتوں کی مانیں تو ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، یعنی ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ہوا یہ کہ جب ایک بار دستور کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہانے جانے سے پہلے اپنی انگوٹھی کو اتار کر اپنی نوکرانی کے حوالے کیا تو ان کے پیچھے شیطان ان کی شکل میں ظاہر ہوا اور ان کی نوکرانی سے اس انگوٹھی کو حاصل کر لیا۔ اب کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا تھا، اس لیے ان کی نوکرانی نے بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس انگوٹھی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نہانے کے بعد واپس آئے تو انگوٹھی کے چلے جانے کی وجہ سے اس نوکرانی نے انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ نہ صرف اس نوکرانی نے بلکہ اور لوگوں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کیونکہ اس انگوٹھی کے چلے جانے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور شیطان ان کی گدی پر بیٹھ گیا۔ مگر آخرکار ایک دن لوگوں کو کچھ شک ہوا کہ گدی پر بیٹھا انسان سلیمان علیہ السلام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خلاف شریعت حکم جاری کرتا تھا اور سلیمان علیہ السلام ایسا حکم کبھی جاری نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے مل کر ایک دن شیطان کے پاس تورات پڑھی جب وہ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو تورات سن کر شیطان وہاں سے بھاگا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک دن آپ دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں آپ کو ایک مچھوارے نے 2 مچھلیاں جس کا پیٹ چاک کرنے پر وہ انگوٹھی آپ کو اس کے اندر مل گئی، جس سے سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ مگر آپ کو بتا دیں یہ صرف اسرائیلی روایات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے آپ کو حکومت انگوٹھی کی بنا پر عطا نہیں فرمائی تھی،
بلکہ اپنے فضل سے عطا فرمائی تھی، اور جیسے کہ قرآن میں ذکر اللہ اپنا ملک جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ مگر ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہودی دھرم میں آج بھی اس انگوٹھی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ لوگ اسرائیل کے جھنڈے پر اس نشان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہودی لوگ آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں غائب ہو گئی، اس بارے میں تمام ایتہاسک کتابیں پوری طرح سے خاموش ہیں، یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ آخر وہ انگوٹھی کہاں چلی گئی۔ دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ اسلامک روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقتور انگوٹھی قیامت کے وقت ایک بار پھر سے ہماری پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی، اور یہ انگوٹھی دبۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والے جانور کے پاس ہوگی، جسے وہ مومن کے چہرے پر نورانی خط کھینچے گا۔ فی الحال دوستوں، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنا پیارا سا کامنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔